إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے. تمام حمد و ثنا اسی کو لائق اور زیبا ہے، بلندیوں کو عطا کرنے والا، عظمتوں کو دینے والا، عزتوں اور پستیوں کے فیصلے کرنے والا، شہنشاہوں کا شہنشاہ، ہر خیر کی کنجی اس کے ہاتھ میں، سب پر غالب، سب پر قاہر، سارے فیصلوں کو کرنے والا ہے. لا راد لقضائہ الا ہو، اس کے فیصلوں کو سوائے اسی کے کوئی ٹالنے والا نہیں. وہ صفت العزیز اور المتعال سے متصف ہے، مالک یوم الدین ہے، الرحمن الرحیم ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، تمام صحابیات پر، کل محدثین و محدثات پر، تمام مومنین اور مومنات پر. حضرات گرامی، میں نے آج قرآن پاک کی 2 آیتیں الگ الگ جگہ سے تلاوت کی. ترجمہ جو پہلی آیت کا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنین سے ان کے جان اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور بدلے میں اس کے جنت میں. اور دوسری آیت جو اکثر آپ سنتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبات میں اور عیدین کے خطبات میں زیادہ تر 2 سورتوں کی تلاوت کرتے تھے، ایک سورۃ الاعلی اور ایک سورہ غاشیہ. سورۃ الاعلی کے بعد سورہ غاشیہ، یہ اکثر یہ کمبینیشن میں آپ یہ تلاوت فرماتے ہیں. جو پہلی سورہ ہے سورۃ الاعلی، اس کا جو آخری ٹکڑا ہے جہاں پر بات ختم ہوتی ہے، پوری بات کہی گئی، اب اس کے بعد لاسٹ میں اس کا کنکلوژن قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے دل کو پاک و صاف کر دیا. وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا ذکر کیا، فصلی، اور نماز.
بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات صحف اولی میں بھی کہی گئی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے بھی صحیفوں میں اور موسیٰ کے بھی۔ حضرات گرامی، یہ جو دو آیتیں ہیں یہ ہمارے سامنے پوری ہماری زندگی کے مقصد کو نچوڑ کر رکھ دیتی ہے، پوری زندگی کا مقصد ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ نے جب یہ کہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے خرید لیا، کفار سے کیوں نہیں کہا، مشرکین سے کیوں نہیں کہا؟ وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں، لیکن یہ کہا کہ نہیں مومنین کے لیے، مومنین سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین کا مطالبہ یہ ہے، مومنین سے چاہا یہ جا رہا ہے ایمان لانے کا کچھ مطلب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننے کا کچھ مطلب ہوتا ہے۔ یہ مطلب کیا ہے؟ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونا ہے، جاہلیت سے اسلام کی طرف آنا ہے، نافرمانی سے فرما برداری کی طرف آنا ہے، جہنم کے راستے سے جنت کے راستے پر آنا ہے، دوسروں کے پیچھے چلنے کو چھوڑ کر صرف اللہ کے رسول کی باتوں کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ صرف دو بول اپنے زبان سے ادا کرنا نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا مقصد ہے۔ جملے تو بہت ہلکے ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے پورے مقاصد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بڑا سا باغ لگا ہوا ہے، بہت بڑا باغ ہے آموں کا، اس وقت فصل بھی چل رہی، موسم بھی چل رہا ہے، آموں کا بہت بڑا باغ ہے۔ کسی نے آپ سے کہا کیا یہ باغ بیچیں گے؟ آپ نے کہا بیچیں گے۔ اس نے کہا کہ ہمیں 10 لاکھ میں دے دیجیے، آپ نے کہا ہم نے 10 لاکھ میں دے دیا۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ لفظ ہی منہ سے ادا ہو رہے ہیں، یہ صرف کہنا ہی پایا جا رہا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ کیا آپ بیچیں گے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں نے ٹھیک ہے بیچیں گے بالکل۔ ایک نے کہا اس کی قیمت 10 لاکھ ہے، دوسرے نے کہا ہم نے آپ کو دے دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے ہم نے آپ کو باغ دے دیا۔ اب کیا مطلب ہوا؟ یہ صرف جملہ نہیں ہے کہ ارے ہم نے ایسے ہی کہہ دیا تھا بھائی، بات کی ہم نے کہہ دیا تھا، 4 لوگ اس کو گھیر لیں گے، آپ ہی اس کو پکڑ لیں گے کہ کیسی باتیں کر رہے، نہیں بیچنا تھا مت بیچتے۔ لیکن جب تم نے کہہ دیا ہے کہ یہ باغ ہم نے بیچ دیا تو پھر اب تمہیں انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ باغ تو میرا ہی ہے، نہیں میرا ہے نہیں، میرا تھا، اب یہ باغ اس کا ہے۔ ملکیت تبدیل ہو گئی، اب چینجنگ ہو گئی، اب اس باغ کا مالک اب آپ نہیں رہے، اب اس باغ کا مالک کوئی دوسرا ہو گیا۔ یہ آپ ہی نے کہا، سوچ سمجھ کر کہا۔ لہذا یہ اسلام کا قبول کرنا، اللہ کو اپنا رب کہنا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی ماننا اور اس کا اقرار کرنا، اور یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہوں، یہ کہنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ کہا اور اس کے بعد آپ اس کے تقاضوں پر عمل نہ کر سکے تو پھر آپ امتحان میں ناکام ہو۔ اب دیکھیے، اللہ نے پوری دنیا سجا دی، ہمارے سامنے رکھ دی، اور ہمیں یہ زندگی دے دی، اور ایک تھوڑی مدت تک کے لیے زندگی دی، اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو دنیا ہے اس دنیا میں اپنے آپ کو ثابت کرو کہ تم جنت کے حقدار ہو۔ تمہارا یہاں پر یہ کردار یہ بتائے کہ واقعی تم جنت کے حقدار ہو، تم کو جنت ملنی چاہیے۔ کن بنیادوں پر؟ کیسے پتا چلے گا کہ تم جنت کے حقدار ہو؟ یہ دنیا ہے، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، مسابقہ کرنے والے، مقابلہ کرنے والے آئیں اور اس میں مقابلہ کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ ترین جنت کو حاصل کریں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 سے زیادہ طبقات ہیں، سب سے اعلیٰ طبقہ جنت الفردوس ہے، جنت الفردوس کی سطح رحمان کا عرش ہے، اس سے زیادہ قرب اور کیا ہوگا؟ اللہ کا قرب ہوگا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ سے مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو، یہ سکھایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ ان پر درود و سلام نازل۔ یہ دنیا ہمارے سامنے رکھ دی گئی اور ہم امتحان کے لیے اس دنیا میں اتار دیے گئے۔ امتحان حال میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی 24 گھنٹے امتحان نہیں چلتا ہے، امتحان کا دن بہت تھوڑا ہوتا ہے، 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹے کا امتحان، 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ آپ امتحان حال میں بیٹھے، آپ کے سامنے پرچہ رکھا گیا، اب کوئی آپ کا مددگار نہیں، وہاں پر کچھ نہیں، اب آپ کو امتحان دینا ہے، جو آپ کو لکھنا ہے لکھیے، گھنٹہ پورا ہو گیا، آپ وہاں سے اٹھا دیے گئے، چلے آئے، اب آپ کا جو فیصلہ ہونا ہے، آپ کے مستقبل کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ آپ کے اس لکھے ہوئے کاغذ کی بنیاد پر ہونا ہے۔ اب یہ امتحان حال میں اگر آپ امتحان حال میں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ یہ جو پرچہ ہمارے سامنے آیا ہے لاؤ کتابیں، ہمارے سامنے لاؤ کتابیں، یہاں کھول کر رکھو ہمارے سامنے، موبائل ہم کو دو تاکہ ہم اس پرچے کو حل کریں، تو لوگ آپ کو بے وقوف کہیں گے۔ ویسے ہی کچھ بے وقوف تھے اس دنیا میں جو اللہ کے نبی سے کہتے تھے کہ اچھا ہم اس دنیا میں اگر امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں تو فرشتے ہم کو دکھاؤ، آسمان سے فرشتے آتے ہوئے ہم کو دکھائی پڑے، یہ جو احد کا پہاڑ ہے اس کو سونے کا بنا دو، یہ مکہ مکرمہ سے ندیاں جاری کرا دو، تو ہم دیکھیں تو ہم مانیں۔ وہ بھول گئے کہ وہ امتحان حال میں، تم اللہ کی قدرت کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو دیکھ لو، تم کیا تھے؟ پانی کے ایک قطرہ تھے، اس قطرے سے اتنا جیتا جاگتا انسان کھڑا کر دیا اللہ نے، اور وہ جب تک چاہتا ہے تب تک تم چل رہے ہو، جب وہ چاہے گا تمہاری سانسوں کو چھین لے گا، تم ختم ہو کر زمین پر گر جاؤ گے۔ اللہ کی قدرت دیکھنا چاہے تو بلند و بالا آسمان کو دیکھو بغیر ستون کے کیسے قائم ہے، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، کتنی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کو دیکھو۔ اگر اللہ ہی کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس طرح سے حاصل کرو، دیکھو۔ لیکن اگر تم بھاگنا چاہتے ہو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے سے تو تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، تمہارا جو جی چاہے کرو، اس کا فیصلہ تو قیامت میں ہونا ہے۔ جب اس امتحان حال سے تم باہر نکلو گے، جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا اور جب تمہاری زندگی ختم کر دی جائے گی، اب اس کے بعد تم بار بار کہو گے کہ اے اللہ ہمیں دوسری زندگی عطا کر دے، ہمیں پھر دنیا میں بھیج دے، اے اللہ ہم نے ربنا ابصرنا فرجعنا نعمل صالحا، پروردگار دیکھ لیا ہم نے سب، اب ہمیں تو دوبارہ بھیج دے، اب ہم بڑے نیک کام کریں گے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، اب اس کا وقت ختم ہو چکا۔ تو یہ جو زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے یہ ہماری امتحان کی زندگی ہے، اور یہ بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے میرے عزیزوں، یہ ختم ہو جانے، ہم کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنے دن یہاں رہنا ہے، جتنے دن ہمیں رہنا ہے اسی میں ہمارا امتحان ہے۔ جیسے اس دنیا کے اندر جو ہم آئے ہوئے ہیں، بالغ ہونے کے بعد سے ہمارے اوپر شریعت لاگو ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جنت کا فیصلہ کیا جائے گا، یہ سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، یہ سب کے سب، ان کو سارے مجرموں کو سب کو اکٹھا کرو، زنجیریں پہناؤ، جکڑو ان کو اور جہنم میں پھینکو۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس طرف ہوں گے، ایمان والوں کی طرف ہوں گے یا کفر اور شرک کی طرف، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ ہر انسان کو اس دنیا میں یہ فیصلہ کرنا ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں صاحب ہم تو باپ دادا سے کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، باپ دادا کو چھوڑیے، باپ دادا کے زمانے میں بہت کچھ ہوتا تھا جو اب نہیں کر رہے ہیں آپ۔ باپ داداؤں کے زمانے میں بہت کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھی جو اب آپ نہیں کر رہے ہیں، زندگی آپ نے تبدیل کر لی، ڈھنگ اپنا تبدیل کر لیا، رنگ اپنا تبدیل کر لیا۔ امتحان تو تمہارے اسی ذہن کا ہے جو تم کو دیا گیا ہے، اس تمہارے دماغ کا ہے جو تم کو دیا گیا ہے۔
ہر چیز میں آپ کا دماغ بڑا تیز چلتا ہے. تمہارا امام کون ہو, تمہارا قائد کون ہو, تم کس کی اطاعت کرنے والے ہو, اس کے بارے میں بھی تو فیصلہ کرو. تمہارا دماغ اللہ نے دیا ہے نا, اس دماغ کا استعمال تو کرو. کس کے پیچھے چلنے والے ہو تم, کس کی اطاعت کرنے والے ہو تم, کس کے لیے سجدے کرنے والے ہو تم. اپنے اس دماغ کا استعمال کر کے ذرا سا بتاؤ اس خدائے بزرگ و برتر کو جو سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے متعال ہے, اس ایک اللہ کی پرستش کے لیے آگے بڑھتے ہو, یا تم کہتے ہو کہ نہیں نہیں نہیں, ہم تو ان پتھروں کی پوجا کریں گے, اس پیڑ کی پوجا کریں گے, اس درخت کی پوجا کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ساری چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا اور تم کو اپنے لیے پیدا کیا. یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ سورج, یہ سمندر, یہ دریا, یہ سب کے سب ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا اور تم کو اپنے لیے پیدا کیا. اسے ایک اللہ کی عبادت کی طرف آگے آتے ہو کہ نہیں آتے ہو, تمہاری زندگی کا یہ امتحان. اور اس دنیا کے اندر رہ کر فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہیں, تمہارے اعمال کو نوٹ کیا جا رہا ہے, تمہاری پوری زندگی کا حساب رکھا جا رہا ہے. رات اور دن کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو ریکارڈ سے خارج ہو باہر. تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل نوٹ کیا جا رہا ہے, اور صرف عمل ہی نہیں, تمہارے بول. وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. انسان اپنی زبان سے جو بھی نکالتا ہے نوٹ کرنے والے فرشتے اسے نوٹ کرتے ہیں. تو ہماری یہ زندگی جو ہمیں رکھا گیا ہے, یہ ہماری زندگی امتحان کی زندگی ہے. اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں, علی الاعلان کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں, میں آگے بڑھا ہوں, میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ میں تمام جتنے بھی معبودان باطل ہیں سب کا انکار کرتا ہوں اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار کرتا ہوں, اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور ان کا رسول تسلیم کرتا ہوں. تو یہ صرف بول نہیں ہے, کبھی سوچ کر دیکھیے ذہن میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہی تم نے یہ اپنی زبان سے ادا کیا, جو ہی تم اس پلڑے میں آ کر کھڑے ہو گئے, اس پالے میں, مومنین کے پالے میں آ کر کھڑے ہو گئے تم, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین, اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا ہے ان کی جان کو اور ان کے مال کو. آئے کہاں ہو تم, کس طرف کھڑے ہو, کس راستے پر کھڑے ہو گئے؟ تم اس جگہ پر کھڑے ہو جہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. تم ادھر کو چل رہے ہو جدھر اللہ کے رسول چل رہے ہیں. تمہارے ساتھ میں صحابہ کرام ہیں, بڑے بڑے اسلاف ہیں, محدثین ہیں, اللہ کے اولیاء ہیں, اتقیاء ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. تو یاد رکھو کہ جس نے اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ. اپنی زبان سے فالتو کے دعوے نہ کرو کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اس لیے جنت جائیں گے. نہیں, یہ بات نہیں. آپ یہ نہ کہیے اپنی زبان سے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے لہٰذا ہم جنت جائیں گے. نہیں, آپ اللہ کے اقرار کرنے والے ہیں, اللہ کی الوہیت کا اور محمد مصطفیٰ کی رسالت کا یہ اقرار کرنے والے, تو آپ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہی تم نے یہ کہا کہ میں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور محمد مصطفیٰ کو اپنا امام اور اپنا رسول مانا, تم اس پلڑے سے اٹھ کر تم اس پالے میں آ گئے, اس پالے سے اس پالے میں آ گئے, اس زندگی سے اس زندگی میں آ گئے. وہ زندگی جاہلیت کی زندگی تھی اور یہ زندگی اسلام کی زندگی ہے. وہ زندگی وہ تھی جہاں ہزاروں معبودان باطل تھے, جہاں الگ الگ قبیلے طرح طرح کے معبود بنائے ہوئے تھے, اور جہاں پر ہر آدمی جس کو دیکھو کسی نہ کسی کو اپنا قائد اور اپنا رہبر بنائے ہوئے تھا. کسی زندہ کو, کسی مردہ کو, نہ معلوم کتنے لوگ. اس زندگی سے تم نکل کر, اس جاہلیت سے تم نکل کر, اس ضلالت اور گمراہی سے تم نکل کر تم آ گئے ہو اسلام کے راستے پر, تم آ گئے ہو مومنین کے راستے پر, تم آ گئے ہو مومنین صادقین کے راستے پر. یہ وہ راستہ ہے جہاں انبیاء کھڑے ہیں, جہاں ابراہیم اور موسیٰ کھڑے ہیں,
یہاں یعقوب اور یوسف کھڑے ہیں، یہاں عیسیٰ اور موسیٰ کھڑے ہیں علیہ السلام، اور یہاں ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑے ہوئے۔ یہ وہ راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ کر اس راستے پر آئے۔ اس راستے پر جب تم آئے ہو تو جان لو ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنین سے خرید لیا ہے، ان کی جان بھی اور ان کا مال بھی۔ اب اس تمہارے جسم پر، یہ جو تمہارا اسٹرکچر ہے، جو تمہارا جسم ہے، اب یہ تمہارا نہیں ہے، یہ خرید اب یہ اللہ کا ہے، اب یہ اللہ کا ہے۔ اب اللہ کہے گا تمہیں فجر میں اٹھنا ہے تو تمہیں اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بھری دوپہری میں تم کو آنا ہے تو آنا ہے، وہ کہے گا تمہیں مغرب میں آنا ہے تو آپ کو مغرب میں آنا ہے، وہ کہے گا رات کے آخر پہر میں اٹھنا ہے، عشاء میں آنا ہے، آپ کو عشاء میں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہرگز نہیں، جب تم حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہو سنو خبردار، اب آپ مغرب نہیں پڑھیں گے، مغرب عشاء پڑھیں، جمع کریں گے۔ آپ کہیں نہیں ہم اپنی مرضی سے نماز پڑھیں گے، ہم مغرب الگ پڑھیں گے، عشاء الگ پڑھیں گے، ہم ظہر الگ پڑھیں گے، عصر الگ پڑھیں گے۔ تمہاری مرضی سے تمہاری نماز نہیں ہے، نماز عبادت نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق تم کرو، یہ عبادت ہے۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہم جنتی ہو گئے؟ نہیں، تم نے اللہ کی بات مان لی اس لیے جنتی ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنے اچھے انداز میں سمجھایا ہے، آپ نے فرمایا کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ولا انت یا رسول اللہ، کہا ولا انا الا یتغمدنی اللہ برحمتہ، ہاں میں بھی نہیں سوائے یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے بے شک، نہیں تم اپنی مرضی سے روزہ نہیں رکھ سکتے، اپنی مرضی سے تم روزہ نہیں رکھو گے۔ عید الفطر کا روزہ آپ نہیں رکھیں گے، عید الاضحیٰ کا آپ روزہ نہیں رکھیں گے، ایام تشریق کے روزے آپ نہیں رکھیں گے، جمعے کے دن کو خاص کر کے آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ آپ کہیں نہیں ہمارا دل کر رہا ہے رکھنے کو، جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، ہم اس دن روزہ رکھیں گے، فرمایا نہیں آپ نہیں رکھیں۔ یہی تو امتحان ہے تمہارا، یہی تو ایک مومن میں اور غیر مومن میں فرق ہے۔ مومن اللہ کی مرضی کو دیکھتا ہے اور غیر مومن دنیا جہان کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ مومن دنیا کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، اس کی نگاہ آخرت کی طرف ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف ہوتی ہے، اور غیر مومن اس دنیا کو دیکھتا ہے اور اسی میں کھو جاتا ہے، وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ دنیا کو چاروں طرف سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے۔ اور مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس دنیا کو مت دیکھو، چھوڑو اسے، تمہارے لیے کوئی اور دنیا ہے۔ تم مومنین کی راہ پر آ گئے، تمہارا مال تمہاری جان سب اللہ نے خرید لی، اب اس کا تمہیں ثبوت دینا ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ تم اس امتحان میں کتنا پورے اترتے ہو۔ ایک نے آپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، بڑی گستاخی کی، آپ کے ساتھ دشمنی کی، اور آپ کا وہ رشتہ دار ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ارے آپ کا دل کہہ رہا ہے نہیں ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کریں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ ام المومنین، ہماری آپ کی مائیں، حضرت ام المومنین پر تہمت لگا دی کچھ لوگوں نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کے اوپر کسی نے جو الزام لگایا، حضرت ابوبکر اس قدر تکلیف میں ہوئے، ان کی بیٹی، انہوں نے قسم کھائی کہ اس کے ساتھ اب میں کبھی اچھا سلوک نہیں کروں گا، جو میں اس کے ساتھ کچھ مدد کر دیا اب میں بالکل نہیں کروں گا، اس سے میرا کوئی ناتا نہیں، اس نے میری بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگایا۔ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برأت کے لیے قرآن پاک کے اندر آیتیں نازل فرمائی سورہ نور۔ اب اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ تم یہ قسم نہ کھاؤ کہ ہم اچھا سلوک نہیں کریں گے، تم اچھا سلوک کرو۔ یہ قرآن پاک کی آیت حضرت ابوبکر صدیق کے لیے نازل ہوئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا الْفُقَرَاءَ
کہ تم میں سے جو مالدار ہیں اور وسعت والے ہیں وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے. یہ حضرت ابوبکر کے بارے میں یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہماری اپنی مرضی کچھ نہیں. ایک بہت بڑا لشکر لے کر آپ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آپ مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں، کفار نے آپ کو روک دیا کہ آپ نہیں جا سکتے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صلح حدیبیہ ہوئی، آپ وہیں پر رک گئے. آپ نے حکم دیا کہ اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ اب اگلے سال آئیں گے، یہاں سے واپس جائیں گے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے سامنے، کہنے لگے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے کہا ہاں بالکل ہم حق پر ہیں. کہا یہ اتنا بڑا لشکر ہم لوگ کوئی دبنے والے ہیں؟ آج تو ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہم داخل ہو سکتے ہیں، کسی کی ہمت نہیں کہ ہمیں روک لے. آج ہمارے پاس، پھر ہم کیوں یہاں سے صلح کر کے واپس جا رہے ہیں؟ صلح کرنے کی کیا گنجائش ہے، کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا حکم لوگوں کے اوپر اس قدر غم طاری ہے کہ اللہ کے نبی باہر نکلے اور کہا لوگوں اپنے جانور کو نہر کر لو اور اپنے سر کے بال منڈا لو. لوگ غم کے اندر ڈوبے رہے، آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے، کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھا غم کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس میں آئے اور کہا کیسے ہو گئے ہیں لوگ، بات کو نہیں سن رہے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول غم بہت زیادہ ہے، امید ہے کہ شاید آپ ان کی بات مان لیں، شاید آپ بات مان لیں. آپ باہر جائیے اور اپنا حلق کرا دیے، اپنا جانور قربان کر دیے. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے اور اپنا جانور آپ نے قربان کیا اور اپنا حلق آپ نے کرا دیا. اس کو جو دیکھا ہے صحابہ کرام وہ اپنی جگہ سے رونے لگے، دہاڑے مار مار کر رونے لگے اور لوگ ایک دوسرے کے بالوں کو حلق کرنے لگے. صحابی کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہمارے سر کٹ جاتے ہیں اس غم میں، لیکن واپس آتے. کیوں؟ اپنی مرضی کچھ نہیں. اپنی مرضی رہی تو پھر اسلام اور ایمان کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے اتنا کفارہ دیا کہ میں نے اللہ کے رسول سے بحث کی کیوں. پوری زندگی میں کفارہ دیتا رہا اور اس پر ندامت اور شرمندگی کا افسوس کرتا رہا. لیکن اللہ کو دکھانا مقصود تھا کہ مطلب یہ نہیں کہ تمہارا جب جی چاہے تب جہاد کرو گے، تمہارے پاس طاقت اور قوت ہے تو تم دندناتے پھر نہیں، تم رسول کے تابع رہو گے. یہ اصل ہے، یہ نہیں کہ ہم آگے بڑھیں گے اور اپنی جان لٹا دیں گے. نہیں، جب حکم ہوگا تب، جب اللہ اور رسول کا فیصلہ ہوگا تب. آج ہمارے بہت سارے نوجوان بھی اسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ چلیں گے اللہ کے راستے میں جان لٹائیں گے. ایسے نہیں، اس کے قاعدے ہیں، شرائط ہیں، طریقے ہیں اس کے. یہ تھوڑی کہ جس کے اوپر جی چاہا آپ نے گولی چلا دی، جس کا جی چاہا گردن کاٹ دیا اور سمجھ گئے کہ جہاد ہے. اس کا نام جہاد نہیں ہے، یہ دنگا اور فساد کہلاتا ہے. اس وجہ سے جہاد نہیں کہتے. جہاد شرطوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی شرطیں ہوتی ہیں، اس کے قاعدے ہوتے ہیں، تب جا کر جہاد ہوتا ہے. ہماری نماز ہو، ہمارا روزہ ہو، ہماری زکوٰۃ ہو، ہمارا حج ہو، ہمارا عمرہ ہو، ہماری زندگی کا کوئی بھی عمل ہو، حکم ہوگا اللہ اور اس کے رسول کا، اس کے مطابق ہوگا. تو یہ ہماری اپنی مرضی کوئی معنی نہیں رکھتی. نوجوانوں سے اپنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ مومن ہو گئے تو آپ کے بال بھی آپ کی مرضی کے نہیں ہوں گے. جو سر کے بال آپ رکھائے ہوئے یہ بھی اپنی مرضی کے نہیں ہوں گے. قضا، کچھ بالوں کو منڈا دینا، کچھ بالوں کو چھوڑ دینا، اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے. ایک صحابی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں بڑا اچھا ہے، بڑا عمدہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نعم، بہت اچھا ہے. لولا طول جمتہ، اگر اس کے بال یہ عورتوں کی طرح لمبے نہ ہوتے تو. ان صاحب کو جیسے ہی معلوم ہوا، وہ جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہیں پر ایک چھری پڑی ہوئی تھی، اس چھری کو اٹھایا اور انہوں نے اپنے بالوں کو کاٹ دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول کو اگر میرے یہ بال پسند نہیں ہے تو میں اسے رکھوں گا. اسے اطاعت کہتے ہیں. کامیاب وہ آدمی ہوا جس نے اس دل کو پاک و صاف کر لیا. دل کے اوپر جو میل چڑھا ہوا ہے، گندگی چڑھی ہوئی ہے، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تمہاری ماں تمہارے گھر میں رو رہی ہے، تمہارا باپ تم سے شرمندہ ہے، ناراض ہے، اور تم نماز پڑھ رہے ہو، نوافل پڑھ رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ یار کیا کہنے، میں تو جنت کا حقدار ہو گیا.
تمہاری ماں کی آنکھوں سے تمہارے لیے آنسو نکل رہے ہو، تمہارا باپ تم سے ناراض ہو کر گھوم رہا ہو، بھائی بہنوں کی تم کو کوئی فکر نہ ہو، گھروں کے اندر لڑائیاں چل رہی ہوں، اپنی بیوی کے اوپر تم ظلم کر رہے ہو، مار رہے ہو، اس کو حقوق ادا نہیں کر رہے ہو، اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہم نے تو اسلام پر عمل کر لیا۔ تم نے اسلام کو تو جانا ہی نہیں، تم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، تم نے اپنے آپ کو ابھی اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ہی نہ کیا۔ جب تم نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا تو پھر اس زندگی کا کوئی معنی نہیں، اب اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلے گا۔ ہم بیٹھیں گے بھی اس طرح جس طرح اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور کھڑے بھی ہوں گے اس طرح جس طرح اللہ کے رسول کا حکم ہے، روزہ بھی ویسے رکھیں گے جیسے اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور نماز بھی ویسے ہی پڑھیں گے جیسے اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ ہمارا ایک ایک قدم جو ہم آگے بڑھائیں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلے گا۔ یہ ہماری زندگی ہے اور یہ مومنین کی زندگی ہے۔ اور ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جیسے ہی ہم مر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس مقدس دربار میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ لے جاؤ ان سب کو جنت میں داخل کرو، جزاء بما کنتم تعملون، اس بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ دنیا میں تم نے جو ہماری باتیں مانی اس کے مطابق زندگی بسر کی، آج اس کا بدلہ یہ ہے تم جاؤ اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات نہیں مانی، وہی ہے انکار کرنے والا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کو ہمارے سینوں میں راسخ فرمائے، مضبوط فرمائے، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر استقامت عطا فرمائے، اور جنت کے راستوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گمراہیوں کے راستوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، گمراہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور۔